تو ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، بد دعا کر سکتے ہیں کسی کے لیے؟ کیونکہ یہ کئی لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، بالکل لیکن عمومی ایک اصل مزاج میں جو پایا جاتا ہے وہ کیا دیکھیں ہے؟ مظلوم جو ہے اس کی تو دعوت اللہ قبول کرتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں. تو اتقوا دعوت المظلوم حدیث میں بھی آتا ہے کہ دعوت، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو ایک بندے پہ ظلم ہوا تو یہ، اب وہ ظلم بعض اوقات نا ایک ریلیٹیو ٹرم بھی ہے. اب ایک بندہ سمجھ رہا ہے میرے پر ظلم، حالانکہ اس بیچارے نے ظلم نہیں کیا آپ کے اوپر. تو ایک بات یہ ہے کہ بد دعا جو ہے نا، اسی لیے بد دعائیں ان نیسیسریلی کرنا اتنی لمبی اس چیز کو ناپسند کیا گیا. لیکن اگر ایک ڈیفینیٹیولی انسان پہ ظلم ہوا ہے تو اس موقع پر، تو ایسے موقع پر نا علماء نے ایک بڑا اچھا طریقہ بتایا. علماء کہتے ہیں جنرل دعا کر دیں، اللہ اس کو وہ دے جو یہ مستحق ہے، جس کا اللہم علیہم من اللہ ما یستحق، یعنی اللہ کا ان پر وہ کوئی آپ کو اسپیسیفک نہ کہ اللہ ان پر لعنت ہو. مومن ویسے بھی لعنت نہیں بھیجتا، وہ لعان نہیں ہوتا، حدیث میں آتا ہے. تو اسپیسیفکس میں نا اگین کیونکہ دیکھیں جتنا زیادہ آپ رسپانسبلٹی کا برڈن اپنے اوپر سے اتارے اتنا بہتر ہے. پیاری بات ہے. لیکن یہ جیسے اب غزہ میں چل رہا ہے، ہاں بالکل، اس میں تو اللہ کے نبی نے بھی دعائیں کی نا، وَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ. وہ تو دشمن، یعنی دیکھیں دشمن اور کفار جو حملہ کر رہے ہیں بالکل اس میں تو دوسری رائے نہیں. یہ ایسے ہیں ہمارے دنیاوی معاملات، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے. اب اچھا ہوتا یہ کہ آپ کے ساتھ زیادتی کی، لیکن ہو سکتا ہے وہ بندہ دوسرے معاملات میں بہت اچھا ہو اور وہ توبہ استغفار کر لے، اس کے بعد میں اصلاح ہو رہے. تو ایسے موقع پر آپ اپنا حق تو اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور ایسے موقع پر لعنت تان کرنا تو آپ جنرلی کہ اللہ اس کو جو عطا کر، اور بڑا دل انسان کرے. اس کی ایک سائڈ آپ کے سامنے ہوئی ہو سکتا ہے، باقی سائڈ اس کی اچھی ہوں، تو یہ کہ ذرا احتیاط کر کے جنرل سی کوئی بات. ہاں لیکن اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے. جو مظلوم، دیکھیں مظلوم کو منع بھی نہیں ہے کہ بنا کر، ہاں صحیح وہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اگر اس کو معاف کر دے یا پھر اس کے لیے جنرل کوئی دعا کر لے، زیادہ بہتر ہے. لان تان نہ کرے، جس طرح ہمارے یہاں اللہ معاف کرے گالیاں دینا اور وہ استغفار، اس طرح کی چیزیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بس آخری چند باتیں کہ میں چاہتا ہوں ہم دونوں کچھ دعائیں آڈینس کے سامنے رکھیں. آپ نے بھی مجھے اپنی فیوریٹ دعاز بتانی ہے. دیکھیں سب سے پہلے قابل غور بات جو میں جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں، کچھ سوال پوچھتے ہیں ڈپریشن کا، اسٹریس کا وغیرہ وغیرہ، تو کتنی حیران کن بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں سخت تکلیف کے موقع پہ، وہ کیا ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یعنی اس میں طلب کہاں ہے؟ ہاں مجھے بتائیں. اگین وہی بات ہے کہ اس میں توحید کا اقرار ہے، یعنی کہ گویا توحید کا آپ اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تک ڈائریکٹ وہ دعا پہنچے گی. جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے وہ اللہ رب العالمین پہلے ہی اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ اللہ ویسے ہی آپ کی وہ تکلیف ختم کر دے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے موقع پہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ بھی کہا. اسی طرح لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم و رب العرش الکریم. اس میں بھی توحید کا اقرار، اس میں بھی آپ دیکھ لیں طلب نہیں ہے. تو ثابت یہ ہوا وہی جو ہم نے جہاں سے کیا تھا کہ جتنا آپ توحید کا اقرار کریں گے اتنا چانسز ہیں کہ اللہ آپ کے مسائل، یعنی اس میں ایک اور بھی مغیرہ بھائی لیسن ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی توحید میں تو کہیں گڑبڑ نہیں ہو رہی. آپ معاملات تو چلیں الگ ہے، توحید بہت بڑی نعمت ہے. کہیں آپ کے کوئی عقیدے میں مسئلہ تو نہیں آ رہا ہے، اللہ کی توحید میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو ریوائز کریں، اس توحید کو ان کلمات سے، اور پھر دیکھیں. پھر مغیرہ بھائی میں چاہوں گے ڈپریشن کی جو دعا ہے کوئکلی، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک. یہ اس کا سائیکو انالیسس میں نے پڑھا، ایک ریسرچ پیپر بڑا کمال کا، تو کچھ میں نے اپنی بھی انپٹ دینا چاہوں گا سائیکالوجی کی روح سے. دیکھیں ایک چیز ہے سیلف اویئرنیس. تھراپسٹ جو ہے نا سب سے پہلے کلائنٹ کو سیلف اویئرنیس دیتا ہے، کیونکہ وہ بھولا ہوتا ہے اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، وہ فیل کر رہا ہوتا ہے میں ورتھ لیس ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں سب سے پہلے ورتھ یاد کرائی کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدک. یعنی کیا یہ کام اعزاز ہے کہ جس رب کا میں بندہ ہوں، میں کس سے دعا کر رہا ہوں، تھوڑا سا خیال تو کر لو. اور میرے ماں باپ بھی اسی کے بندے ہیں، میری ماں بھی اسی کی بندی ہے. یہ ہوگی سیلف اویئرنیس، پہچان تمہاری اصل میں کیا ہے. یعنی میں اللہ کا ہوں، جو اللہ چاہے میرے ساتھ کرے. اس کے بعد ہے ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. یہ مغیرہ بھائی دیکھیں ایگزسٹینشل تھیراپی ایک ہے اور گیسٹالٹ تھیراپی ہم سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں. اس میں نا کلائنٹ کو کچھ کانسیپٹس ریوائز کراتا ہے تھیراپسٹ جو وہ بھول چکا ہوتا ہے. اور ایون سی بی ٹی میں کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی میں کہ یار اس کی نا سوچ غلط ہو چکی ہے، اس کی سوچ میں نے تھاٹ پروسیس ٹھیک کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کانسیپٹس ریوائز کروائے. ناصیتی بیدک، اے اللہ میرا ماتھا آپ کے ہاتھ میں، یعنی یہ محبتاً کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ یو آر کنٹرولنگ. ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک،
آپ ہی کا حکم غالب آئے گا. عدل فیہا قضاؤ, اور آپ کے تمام فیصلے عدل پہ. یہ تین whatever کانسیپٹس solution you will bring forth for me, that will be beneficial for me no matter what. ان میں سلوشن بھی ہے اور اس میں کانسیپٹ ریویژن بھی ہے کہ دیکھو بھائی پہلی بات سب اللہ کے کنٹرول عقیدے میں, کی اصلاح بھی ہے, عقیدے کی اصلاح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بالکل ٹھیک ہے, تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یو آر انڈر دا واچ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ اسی کا حکم چلے گا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کیا خوبصورت وہ آگے ہے الفاظ, بکل اسم ہوا لگا سمیت بھی نفسک وانزلتہ فی کتابک ولم تہدن من خلقک. یعنی آپ نے کوئی نام چھوڑا ہی نہیں. میں آڈینس کو چاہوں گا اس کی ٹرانسلیشن ہم ساتھ لگا بھی دیں گے, لیکن اس میں آپ اللہ سے, اللہ کے ناموں, یہ توسل ہے نا, وسیلہ پکڑیں, اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑیں, جو کہ بالکل جائز وسیلہ ہے. اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے, اللہ کے ناموں کا پکڑا جا سکتا ہے. تو آپ اللہ کے تمام نام, کوئی نام نہیں چھوڑا آپ نے, ان کا وسیلہ پکڑیں کہ اللہ ہر تیرا نام. اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں, انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی. ہم اور حزن آپ نے کئی بار ایکسپلین کیا, ہم نے ڈسکس کیا, اینگزائٹی اینڈ سیڈنس. تو اینگزائٹی اور سیڈنس دونوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے, اور ان کی جو دعا ہے میڈیسن, وہ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ قرآن کو بنا دے. جو بندہ یہ دعا کر کے قرآن پڑھے گا, کیا خیال ہے, مطلب میں تو کہتا ہوں وہ ہیل بھی ہو جائے گا, اور 100% اسے قرآن سے کوئی میسیج بھی مل جائے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے. سبحان اللہ. اسی طرح مغیرہ بھائی, اینگزائٹی کی دعا, اللہم نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ دو پیئرز ہیں, یہ بہت بڑی امپورٹنٹ دعا. یہ میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا بتائیں. اس کا بیک گراؤنڈ بھی جو ہے نا, وہ بیسکلی وہی اینزائٹی ہے. ضرور بتائیے گا اس کا, پھر میں یہ بھی آپ نے بتانی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ اے میرے چچا عافیت مانگ, 3 بار انہوں نے. تو اللہم انی اسألک العافیہ اور اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اصل میں صبح شام کے اذکار میں ساری دعائیں شامل ہیں. جو بندہ صبح شام کے اذکار کرتا ہے نا, وہ ساری چیزیں کور کر لیتا ہے. ساری چیزیں کور. پھر اصحاب کہف کی دعا, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا, بہت اسپیشل دعا ہے. اس پہ ضرور میں ڈیٹیل بھی ہم کچھ بنائیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا, بڑی اسپیشل دعا ہے. صبح شام کے اذکار جیسے آپ نے کہا, بڑی اسپیشل دعا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے آپ یہ مانگیں, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ کوٹ بھی کریں گے. یہ بری تقدیر سے بچنے کی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. پھر یہ نماز کے بعد علماء کرام کہتے ہیں یہ دعا پڑھیں, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. لمبی دعا ہے, یہ بھی ہم شیئر کر لیں گے. پھر اسی طرح جو ہے ایک اور میری بڑی فیوریٹ دعا ہے, کوئکلی سب کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, یہ بھی لمبی دعا ہے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک. لمبی دعا ہے. ان دعاؤں کے ترجمے پہ مطلب آڈینس غور کریں. میں کہتا ہوں کہ ان کا دل ہی نہیں کرے گا ہم کچھ اور. فیوریٹ دعا کون سی ہے اس میں سے؟ میری فیوریٹ دعا تو عافیت والی, اللہم جب مجھے کچھ سمجھ نہ آئے نا, اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ, اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن ایک بہت جامع دعا میری فیوریٹ ہے, وہ ہے جی اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی وقت الحیاۃ علی طاعتک واحسن عملی واغفر لی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی سارا کچھ آ جاتا ہے, سبحان اللہ آ جاتا ہے.